ملتان سے ہیں چودھری عثمان. وہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کا قائد مسلم لیگ نواز شریف سے رابطہ ہوا ہے، جس میں سپریم کورٹ فیصلے کے بعد کی صورتحال پہ مشاورت کی گئی ہے. اب حکومت کے پاس کیا آپشن موجود ہے؟ حکومت کے پاس سوائے بہانوں کے، ہیلوں کے، وارداتوں کے، جھوٹ کے اور کچھ نہیں. ادروائز نہ یہ نوبت آئے، نہ یہ نوبت آتی، نہ وہ نوبت آئے گی جو آنی ہے. یہ ہر قیمت پہ جان چھڑائیں گے، الیکشن سے یہ بھاگیں گے، بڑکیں لگائیں گے، لمبی لمبی ماریں گے، لمبی لمبی چھوڑیں گے. اوقات ان کی وہی ہے جو ابھی ریسنٹلی ہوا ہے. وہ ادھر اپنا یہ بہاولپور والی سائڈ میں جو بھی ہوا، وہ لغاری صاحب جو وہاں جیتے ہیں، میں میرے ذہن سے یہ اوقات ہیں ان کی. حالانکہ انہوں نے پورے ہر طریقے کے بندوبست کیے ہوئے تھے جیتنے کے، لیکن اس باوجود بری طرح ہار گئے. پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ جیت گیا. سو ان کے پاس آپشن لے دیکھیے ایک ہے کہ جتنی دیر تک یہ الیکشن سے جان چھڑا سکتے ہیں چھڑا لیں. اللہ اللہ خیر سر. اور آپشن کیا ہے؟ ورنہ اتنا تگ و دو کرنے کی، عدالتوں کو بیچ میں گھسیٹنے کی اور فلانا یہ کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. ہاں، ان میں سیدھا سادہ لکھا ہے 90 دن کراؤ الیکشن. لیکن پتہ ہے، اور ان کو یہ نہیں پتہ کہ جوں وقت گزرتا جائے گا، عوام ان سے اتنا ہی زیادہ متنفر ہوں گے اور اتنا ہی زیادہ ان سے انتقام لیں گے. کراچی سے ہیں اسد عمر. وہ کہتے ہیں جی حکومت کا پیٹرول 5 روپے سستا کرنے کا اعلان، کیا پاکستانی معیشت کا پہیہ چل پڑا؟ نہیں جی، معیشت کا پہیہ نہیں چل پڑا. آپ کو تو اور بہت بری طرح انہوں نے ڈیموٹ کر دیا ہے موڈیز نے. پہلے سے آپ کو بدتر پوزیشن میں ڈال دیا ہے پاکستان کی اکانومی کے حساب سے. تو یہ سستا کرنے کا اعلان، یہ سستا کہاں کیا ہے؟ آپ ایک چیز کو، میں مثال دے رہا ہوں، 100 سے اٹھا کے 200 پہ لے جائیں، پھر اس کو 5 روپے سستا کر دیں تو اس کو سستا کرنا کہیں گے؟ آپ دیکھیں تو صحیح کہ جب یہ لوگ آئے، موجودہ حکومت کی گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں، اس وقت پیٹرول کہاں تھا؟ اس وقت یہ کہاں لے کے گیا؟ اس کے بعد یہ کیا بات ہوئی؟ یعنی 100 کی چیز اگر 250 کی ہو گئی ہے اور پھر آپ نے 170 کی کر دی ہے. میں پھر مثال دے رہا ہوں. تو یہ جو انہوں نے 5 سستا کیا ہے، بڑھایا ٹوٹل کتنا تھا؟ اور پیٹرول کا تعلق یہ آئی ایم ایف کے معاہدات کے ساتھ ایز سچ نہیں ہے. اس کیس میں آئی ایم ایف کا تعلق ہے میکرو لیول کے ساتھ. یہ باقی تو پیٹرول کی اگر مارکیٹ، انٹرنیشنل مارکیٹ میں ان کی کنڈیشنز آپ نے پوری کرنی ہے. آپ وہ فلکچویٹ کرتی رہے گی قیمت. اگر انٹرنیشنل مارکیٹ میں وہ کم ہوتا ہے تو پروپورشنیٹلی آپ کو جہاں تک اجازت ہے آپ کم کر سکتے ہیں. اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں. سو اس میں نہ ان کا قصور ہے نہ کمال ہے. دیکھیں نعمان صاحب، مقصد کیا ہے؟ پہلے تو یہ طے کر لینا. مقصد ہے اقتدار واپس لینا. جو ناجائز طریقے سے پی ٹی آئی سے چھینا گیا تھا، اس کو واپس لینا. سو اس کی طرف قدم بقدم بڑھنا اپنی جگہ پہ، لیکن اس میں سے کسی ایک قدم کے بارے میں یہ کہنا کہ مقصد حاصل کر لیا، وہ غلط ہے. یہ میں اوور آل ایک بات کر رہا ہوں، اسپیسیفکلی اس کیس میں نہیں. بتدریج جب آپ منزل بمنزل جاتے ہیں تو مقصد آپ کا تو بہت ابھی دور ہوتا ہے، لیکن اگر 100 میل کے بعد آپ کی منزل ہے اور آپ نے 10 کیے، پھر 10 کیے، پھر 10 کیے، پھر 10 کیے، تو یہ اٹ از ون آف دا اسٹیپس. اس سے زیادہ نہیں. یہ بالکل یہ ایک احمقانہ سی بات ہے. اس پہ درجنوں بیسیوں کیسز ہیں. کیا اس کو لاڈلوں کی طرح ریلیف دیا ہے؟ لاڈلوں کو اس طرح حکومت سے نکالا جاتا ہے؟ یہ لاڈلا پن تھا کہ وہ جو اربوں خربوں کی منی لانڈرنگ میں ملوث تھے، ان کو لا کے حکومت میں بٹھا دیا ہے اور ان کے کیسز سارے تیزی سے بائنڈ اپ ہو رہے ہیں، جس کا کوئی تک ہی نہیں بنتا. لاڈلے کون ہیں؟ لاڈلے تو وہ ہیں
تو عمران کا لاڈلاپن، لاڈلوں پہ حملے ہوتے ہیں، انہیں گولیاں لگتی ہیں. یہ ڈھیٹ قسم کے لوگ ہیں. تو عمران تو بڑی دلیری سے فیس کر رہا ہے، اور مریم کا تو مجھے سمجھ نہیں آتی، آئی ڈونٹ نو. یعنی کمال کی ایک ڈھٹائی کہہ لیں، آپ جرت کہہ لیں، یا تقریر لکھ کے دینے والے جو ان کو بہت جاہل ہیں، ان کو خار کراتے ہیں خام خواہ، لوگوں کی نظروں میں گرانے والی بات ہے. یعنی وہ بی بی جلسہ عام میں کہہ رہی ہیں کہ فرنٹ سے جو لیڈ کرتا ہے وہ لیڈر ہوتا ہے فلانا، اور وہ جی وہ چوہا ہے اور دبک کے بیٹھا ہے. وہ بھائی وہ تو یہاں ہے، یا لاہور ہوتا ہے یا اسلام آباد ہوتا ہے. وہ کون ہے جو جدے بھاگ گیا تھا؟ وہ کون ہے جو لندن بیٹھا ہے؟ سگا بھائی وزیر اعظم ہے، اس کے باوجود جرت نہیں ہے ملک میں قدم رکھنے کی. تو لاڈلے چھوڑیں آپ 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر پہ، پوری اسٹیٹ کو چکر دے کے، پوری جوڈیشری کو چکر دے کے ایک بندہ نکل جاتا ہے. تو لاڈلا کون ہے؟ کبھی رونا آئے گا، کبھی ہنسی آئے گی. باقی بیٹی ہے جو مرضی کہتی رہے، لیکن یہ چھنگا منگا امام، وہ جو سپریم کورٹ پہ حملہ ہوا اس کا امام، پھر یہ بندہ جس نے کہا تھا کہ ایسٹس بیانڈ مینس، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے، اس بات کا امام. کبھی جدے بھاگ گیا، کبھی وہ کدھر کیا کہتے اس کو، لندن بھاگ گیا. مطلب یہ، لیکن بہرحال جیسا امام ہے ویسے ہی اس کے پیچھے اس کے کیا کہتے ہیں. بہرحال چھوڑیں، کبھی رونا آئے گا، کبھی ہنسی آئے گی. باقی بیٹی ہے جو مرضی کہتی رہے، لیکن یہ چھنگا منگا امام، وہ جو سپریم کورٹ پہ حملہ ہوا اس کا امام، پھر یہ بندہ جس نے کہا تھا کہ ایسٹس بیانڈ مینس، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے، اس بات کا امام. کبھی جدے بھاگ گیا، کبھی وہ کدھر کیا کہتے اس کو، لندن بھاگ گیا. مطلب یہ، لیکن بہرحال جیسا امام ہے ویسے ہی اس کے پیچھے اس کے کیا کہتے ہیں. بہرحال چھوڑیں. راول پنڈی سے ہیں جی اظہر صدیق، وہ کہتے ہیں کہ اس کا فیصلہ حق میں آ جائے تو ٹھیک، خلاف آ جائے تو ادارہ تنقید کی زد میں آ جاتا ہے. آپ سیاستدانوں کے اس رویے پہ کیا رائے رکھتے ہیں؟ میں بہت بری رائے رکھتا ہوں، لیکن ہمارا کیریکٹر ہے کچھ اس طرح کا. ہم بنو امیہ سے لے کے بنو عباس تک اور آج تک ہم اکٹھے نہیں ہیں کسی بھی جگہ. ہمارے نہ اذانوں کا وقت ایک ہے، نہ عیدین پہ چاند، اس پہ ہمارا اتفاق نہیں ہوتا، نماز کی ادائیگی پہ ہمارا اتفاق نہیں ہوتا. پتہ نہیں کس بات پہ اتفاق ہے. ہم تو ایک گلی میں ایک نہیں ہیں. سو کیسز کے معاملے میں بھی وہی رویہ ہے جو آتا ہے، اور اس میں ڈیفینیٹلی پارٹلی عدلیہ کا اپنا بھی ایک رول ہے. اب کیسی بات ہے، اس ملک کے اہم ترین ایک، بلکہ سب سے بڑے پولیٹیشین، بابا قوم محمد علی جناح کے بعد سب سے بڑے پولیٹیشین ذوالفقار علی بھٹو کو بالکل بے گناہ بے قصور معصوم آدمی کو سزائے موت دے دی گئی. اس پہ عمل درآمد بھی ہوا، اور اتنا بڑا کیس ہے، اس کو کوئی بندہ عدالت میں کوٹ نہیں کر سکتا، دھتکار دیا جاتا ہے. اتنا بڑا جھوٹ. پھر وہ جسٹس منیر صاحب، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، چیف جسٹس سے نظریہ ضرورت ہی ہے وہ. سو یہ فیکٹرز بھی ہیں، لیکن بنیادی طور پہ پورے کا پورا عالم اسلام مجھے بتا دیں، یہ تو خلافت راشدہ کے دوران بدقسمتی ہماری کہ ہم لوگ تقسیم ہو گئے، اور پھر تقسیم کا یہ عمل اس کو سنو بالنگ ہوئی، تقسیم در تقسیم در تقسیم در تقسیم. یہ جب باتیں کرتے ہیں اس طرح کی، ہم زندہ، میں نے کہا تم لوگ تو بھائی، ہم لوگ تو ایک گلی میں اکٹھے نہیں ہیں. فرقہ، طبقہ، فلانا، اللہ معاف کرے، اتنی لعنت، ذات، برادری، پتہ نہیں کیا کیا گند ہے. حالانکہ حکم کیا ہے؟ کیا کمال ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے. یہ ہمارے آقا کا حکم ہے. کسی عضو کو، میری دانت میں درد ہوگا تو پورا جسم میرا وہ جو ہے سفر کرے گا، پورا جسم.
اچھا آپ کے ہاتھ پہ چوٹ لگی پورا، یعنی حکم یہ ہے کہ مسلمان ایک ایسے جسم کی مانند ہیں کہ جس کا اگر ایک عضو زخمی ہو پورا جسم کرب میں مبتلا ہو جاتا ہے. یہاں ایک دوسرے کی جیبوں پہ نظر ہے. پاکستان کی معیشت کیا ہے؟ ایک دوسرے کو لوٹنے کے علاوہ. اچھا حکمران چونکہ حکمران ہوتا ہے وہ سیاستدان، اس کے چونکہ جبڑے بڑے ہوتے ہیں زیادہ لوٹتا ہے. باقی ریڑھی والے کا جہاں بس چلتا ہے وہ کم کرتا ہے. کراچی سے منصور علی شاہ ہیں، وہ کہتے ہیں صوبائی اسمبلیاں بحال کرنی ہیں تو پہلے آئین کو ہی ختم کرنا ہوگا. وزیر اعلیٰ کے پاس اسمبلیاں تحلیل کرنے کا جو اختیار ہے پہلے اسے کالعدم قرار دینا ہوگا. چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 9 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کر رہا. کیا فیصلے سے پہلے اس طرح کی بیان بازی کرنا درست ہے؟ آپ فواد چودھری صاحب کے اس بیان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں بھائی بات سنیں، آئی ایم ناٹ اے لائر. میرا قانون میرا جو ہے وہ اس کے بارے میں میرا نالج نہ ہونے کے برابر ہے. اور جبکہ فواد چودھری ایک عمدہ اچھے وکیل ہیں، از اے کوالیفائڈ مین، ان کا اپنا چیمبر ہے، انہوں نے اگر بات کی ہے تو سوچ سمجھ کے کی ہوگی.